بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زہری، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ڈیبیٹ ایٹ 8۔ ناظرین، عمران خان پارٹی سے سخت ناخوش ہیں۔ پارٹی قیادت کی جانب سے عمران خان صاحب کو جو بتایا جا رہا ہے، جو ہدایات عمران خان صاحب سے لی جا رہی ہیں، اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ عمران خان صاحب نے 5 اگست کی تحریک چلانے کا کہا اور کہا کہ یہ تحریک اپنے عروج پہ ہوگی 5 اگست کو، لیکن ابھی تک 5 اگست کی تحریک کے حوالے سے پارٹی نے کوئی تیاری نہیں کی، نہ ہی کوئی پلان مرتب کیا گیا۔ پارٹی کی قیادت اس حوالے سے خود نہیں جانتی ہے، صرف ایک لاہور جلسے کی درخواست کی گئی ہے، لیکن لاہور کی جلسے کی اجازت نہ ملنے کی صورت میں پارٹی کیا کرے گی، یہ پلان موجود نہیں ہے۔ پارٹی نے کیا کچھ کرنا ہے، پارٹی کے اندر سے لوگ یہ سوالات کر رہے ہیں قیادت سے، لیکن اس تمام چیزوں کے جوابات قیادت کے پاس موجود نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کیا کوئی ڈیفرنس کریٹ کر سکے گی؟ کیا پی ٹی آئی حکومت کو ٹف ٹائم دے سکے گی؟ حکومت اس تمام احتجاج کو کیسے مینج کرے گی؟ کیا واقعی 5 اگست کو کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے یا نہیں؟ آج ہم پروگرام میں یہ ڈسکس کریں گے۔ دوسری جانب اے پی سی ہوئی خیبر پختونخوا میں، گڈ طالبان بیڈ طالبان کی بات ہو رہی ہے۔ جب سیاسی پارٹیاں سینٹ کے انتخابات میں مل کر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہیں، تو اے پی سی میں دونوں پارٹیز یعنی اپوزیشن اور حکومت مل کر کیوں نہیں خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے امن کا فیصلہ کر سکتے؟ کیوں نہیں طالبان کے حوالے سے ایک پیج پہ آ سکتے؟ اپوزیشن نے اس میں شرکت نہیں کی، وہ بھی آج معاملہ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم کی بھی گونج ہے۔ اس 27ویں آئینی ترمیم میں کیا کچھ ہوگا؟ اس 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کے مزید لوگ نااہل ہو جائیں گے؟ 9 مئی کے فیصلے آئیں گے، اس پر بھی ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما۔ بہت شکریہ عمیر نیازی صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ کی تحریک سے جو آپ 5 اگست کو کرنے جا رہے ہیں، عمران خان ناخوش ہیں، کیوں؟ دیکھیں، ان کا ایک ایکسپریسلی ٹویٹ آیا اور وہ ایک قسم کا میرے خیال سے انہوں نے بیفور ہینڈ پوری پارٹی لیڈرشپ کو ایک قسم کا آن گارڈ کیا ہے کہ چیزوں کو اور فوکس کریں۔ آپ اندرونی لڑائی زیادہ فوکس بن گئی، جیسا آپ میڈیا دیکھیں، ہر ٹاک شو پہ بات بجائے اس کے کہ تحریک، اس کے کمپوننٹس پہ آپ کیوں تحریک کرنا چاہتے ہیں، آپ کے کیا ڈیمانڈس ہیں، اس سے ہٹ کے پارٹی کی انٹرنل لڑائی ڈیبیٹ بنی رہی، سینٹ کی ٹکٹ ڈیبیٹ بنی رہی۔ تو انہوں نے میرے خیال سے بڑا ٹائملی اس چیز کو پن پوائنٹ کیا اور اب پارٹی لیڈرشپ اسی طرف فوکس کر رہی ہے۔ نہیں، بڑا بیوٹیفلی آپ نے اسے سم اپ کیا ہے کہ جو عمران خان کا پن پوائنٹ ہے وہ اس وجہ سے کہ اندر کی لڑائیاں نہ سامنے آئیں، لیکن پارٹی اندر سے کچھ کر بھی تو نہیں رہی نا۔ تحریک کے لیے کیا ہے، مطلب آپ وٹ ول یو آنسر ٹو دوز ہو آر آسکنگ کہ بھائی تحریک چلنی ہے، کیا کچھ ہونا ہے اس میں، کیا کچھ ہے ابھی تک، کیا پلان ہے؟ تحریک بیسیکلی دیکھیں نا، بنیادی طور پہ ایک آؤٹ سائڈر کے لیے شاید ہے کہ وہ 5 اگست کے دن کو دیکھ رہا ہے کہ ایک دن ہے کہ وہ پینیکل آف ہوپ کا، کہ وہاں شاید سارا کچھ کرمبل کر جائے گا اور جو ہے نا جس طرح سے عمران خان نے باہر آ جانا ہے۔ دیکھیں، ڈفرینٹ لیولز پہ کام ہو رہا ہے۔ وہ ڈفرینٹ لیولز کیا ہیں؟ ایک عوامی سطح پہ کہ لوگوں کے ایشوز ہیں، لوگوں کے ایشوز ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں، جو میرے آپ کے شاید وہ ایشوز نہ ہوں۔ پھر ایک سیکنڈ لیول پہ ہیں پولیٹیکل ورکرز کے ایشوز ہیں، جو عمران خان کے نکلنے کے بعد پچھلے 2-2.5 سال سے رگڑا کھا رہے ہیں اور ڈفرینٹ لیولز پہ کھا رہے ہیں، مطلب کیسز فیس کر رہے ہیں، اب تو سزائیں فیس کر رہے ہیں۔ تو ایک یہ ایشو ہے۔ تیسرا ایشو اس لیڈرشپ کا ہے جس کے خلاف جو ہے نا، مطلب آن ایوریج ایک عام بھی بندہ اٹھا لیں گے، وہ 10-12 کیسز سے لے کے 200-250 کیسز ہر کوئی اپنے بیگیج میں لے کے پھر رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں ایک کنورج کر رہی ہیں۔ وہ کنورج کس طرف کر رہی ہیں؟ وہ اس پولیٹیکل سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز تو دوسرے کہیں گے، مگر ہمارے سینس میں کہ وہ سسٹم جو ہے نا اوور آل ہونے جا رہا ہے اور اس طرف جا رہی ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کی 5 اگست والا احتجاج ہے، یہ کوئی بڑا ڈیفرنس کریٹ کر سکے گا؟ دیکھیں، 5 اگست سے پہلے بھی بہت سارے، دیکھیں کچھ ہیں، مطلب جس طرح سے آپ کہیں نا کہ لاوا ابل رہا ہے، اس نے کس پوائنٹ سے نکلنا ہے یہ کسی کو احساس بھی نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں بار بار میں اسی چیز پہ فوکس کر رہا ہوں کہ ہم اس ساری چیز کی ڈسکشن کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پی ٹی آئی کے ایڈورسریز کو، جو اس ملک کے سٹیک ہولڈر ہے عوام، اس کی حالت پہ کسی کا فوکس نہیں ہے، اس کی حالت ظاہر بہت خراب ہے، اور وہ چیز لیڈ نہیں، وہ خود چیز ابھر رہی ہے۔ جو کسان کا نقصان ہو گیا، کسان کا جو 2200 ارب روپے کا ڈاکہ ان کی جیب پہ ڈلا ہے، وہ
سر اٹھا رہے ہیں، جو اس وقت آپ امپلائیز کو سیک کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، ڈاؤن سائزنگ کے. یہ بڑا آئیڈیل ٹائم ہے، آپ ان عوام کو ساتھ ملائیں، احتجاج کریں، اپنے بھی مطالبات منوائیں، حکومت جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں صحیح اسے گرائیں. یہی تو کیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ان کو نہیں اپروچ کری؟ پی ٹی آئی اب کر رہی ہے. پی ٹی آئی نے پچھلے دنوں جو میجر کام کیا اس نے اپنی الائنس کو ریویمپ کیا. دیٹ مینس کہ پھر 5 اگست کو اگر پی ٹی آئی ایسا کر رہی ہے، عوامی حلقوں سے رابطہ کر رہی ہے، عوام ویسے ہی حکومت کے خلاف ہے، مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، دیٹ مینس 5 کو تو پھر عوامی سمندر نظر آنا چاہیے. پھر ہمیں ایسا لگنا چاہیے کہ جو یہ حکومت آج نہیں تو کل جا رہی ہے. کیا ایسا ہوگا؟ آپ بھی 26 نومبر کے بعد سے مختلف طریقوں کے ہم نے اعلانات سنے، اس کے بعد ہوا جو کچھ وہ بھی ہمارے سامنے، اور آپ تاریخ بھی جانتے ہیں، ابھی پارٹی کا حال بھی جانتے ہیں. ایسا ہوگا؟ دیکھیں 26 نومبر سے بہت بہتر ہوگا. 26 نومبر کا آپ 24 نومبر کا کراؤڈ دیکھ لیں. مطلب میں اسلام آباد میں جو کراؤڈ انٹر ہوا تھا وہ ون آف دا بگیسٹ تھا. پاسٹ میں دوسری جماعتوں کے کراؤڈ دیکھ لیں. آپ نے پیپلز پارٹی کا بھی ادھر 2021 میں دیکھا نا، کتنا کوئی تھا ڈی چوک میں. مولانا فضل الرحمان صاحب ہماری حکومت آتے ساتھ آئے تھے، کتنا بڑا کراؤڈ تھا. عمران خان صاحب کے بھی ڈی چوک میں دھرنے رہے. یہ جو 26 نومبر میں جو کلمینیٹ ہوا تھا بہت بڑا کراؤڈ تھا. اور اب آپ دیکھیں گے یہ تو ایک شہر کا ہے ہی نہیں، یہ ملٹیپل شہروں کا کراؤڈ ہے. پارٹی کی عادت نکلے گی 100%. پارٹی کی عادت تو اس سے ہٹ ہی نہیں سکتی. دیکھیں پارٹی کی عادت کو کیوں پر نہیں نکلی نا سر، بہت سارے احتجاجوں میں نہیں نکلی. وہ کیوں نہیں نکلی؟ آن گراؤنڈ نظر نہیں آئی. نکلے. اگر میری آپ شہادت لیں، دیکھیں میں نے ڈی آئی خان سے لوگوں کو نکلتے دیکھا، ٹھیک ہے. علی امین کے بھائی ہمارے ساتھ تھے، ٹھیک ہے. آپ کا شاہد خٹک ہمارے ساتھ سی پیک پہ موجود تھا. داوڑ کنڈی ٹانک والے ہمارے ساتھ جو میرے روٹ پہ آتے ہیں. دیکھیں لاہور والی سائیڈ والی آپ کہہ رہے ہیں ان کی کمزوری رہی، مگر انہوں نے کوشش تو کی نا. مگر اب ڈیفرنٹ ہے. دیکھیں آپ کی ایڈمنسٹریشن کتنی جگہ پہ لوگوں کو انگیج کرے گی. آپ کی اپنی پارٹی سے عالیہ حمزہ کہیں کہ میرے پاس کوئی پلان نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو پھر نہیں اس بارے میں تو نہیں کہا. اب عالیہ حمزہ کہہ رہی ہیں 5 اگست کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی پلان نہیں، ہمارے پاس پتہ ہی نہیں ہے. مجھے اس چیز کا علم نہیں کہ انہوں نے ایسی اسٹیٹمنٹ دی. دیکھیں 5 انہوں نے یہ ضرور کہا ہوگا، جو میں نے ان کی جس حد تک بات سنی، کہ پارٹی کی سینئر قیادت سر جوڑ کے بیٹھی ہے، جو وہ دیں گے بینگ ایک کنوینر انچارج، وہ اس پلان کو امپلیمنٹ کریں گی. اب آپ نے اسلام آباد کی طرف تو آنا نہیں ہے، پھر ہوگا کیا؟ دیکھیں ہر شہر میں لوگ نکلیں گے، ہر کسی نے اپنے شہر کی ذمہ داری ہے، ہر کسی نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہے. جو عمران خان سے آپ سے زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کو رجسٹر کرنا. لاہور میں جو جلسہ آپ کرنے جا رہے ہیں اس کی اجازت نہیں ملتی پھر؟ دیکھیں 3 دن پہلے درخواست دی ہے. اگر حکومت سینسیبل ہو، وہ چاہتی ہے کہ پورے پنجاب میں کراؤڈ نہ نکلے. اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو نہیں ملی تھی اجازت؟ دیکھیں نہ دے، پھر ان کی مرضی ہے، بات ہے. دیکھیں اس سے پہلے پھر جس طرح سختی تھی پھر نکلا بھی تو نہیں تھے نا لوگ. نہیں دیکھیں سختیاں ہر دفعہ رہتی ہیں، سختیاں کب نہیں ہوتی. سر آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے نا، تو 100% اسی کو کاؤنٹر کریں گے تو 5 اگست کو اس کا عملی جامہ دکھائیں گے. پچھلی دفعہ 26 نومبر کی اگر بات کی جائے، لاہور سے نہیں نکلے تھے لوگ. دیکھیں لاہور کے پی آیا تھا، کے پی میں بھی آپ کی حکومت ہے، وہ حکومتی مشینری لائے تھے تب آئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب میں آپ کی قیادت ویک ہے، پنجاب میں آپ لوگ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، درخواستیں دیتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، لوگ نکالنا چاہتے ہیں نہیں نکلتے، قیادت کھڑی نہیں ہوتی. دس از دا ایشو. نہیں اس طرح نہیں ہے. دیکھیں پنجاب کے ساتھ جو ہوا ہے نا، اس کے کور ایشوز دیکھیں آپ. پنجاب کے واقعات تو اٹھا کے دیکھیں، لوگوں کے کس طرح سے گھروں میں یہ گھسے ہیں، ٹھیک ہے، جو توڑ پھوڑ کی گئی ہے، جن لوگوں کو 9 مئی کے کیسز میں ملوث. کبھی 9 مئی والے بندوں کو انٹرویو تو کر کے دیکھ لیں. کچھ مطلب میجورٹی تو ایسے بندے ہیں کہ جن کا ایکٹیولی پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق ہی نہیں تھا. پاسر بائی کو پکڑ کے آپ نے ڈال دیا. کوئی بیچارہ درزی ہے، اس کی دکان وہاں تھی، کوئی باربر تھا، لوگوں کو اس طرح سے. سر اب تو خیر 9 مئی کے فیصلے بھی آ رہے ہیں. 9 مئی کے فیصلوں کے نتیجے میں آپ کے ایم این ایز جو ہیں وہ ڈی سیٹ ہوں گے. ایک بڑا چیلنج آپ لوگوں پہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں 9 مئی کے فیصلوں کا پریشر ہم پہ نہیں آنا، اس نظام پہ آئے گا. کس طرح سے؟ دیکھیں ہمارے سے زیادہ کیا سیٹ جا رہی ہے نا، سیٹ جا رہی ہے، سیٹ ویکیٹ ہو گئی. اوور آل اس نظام کو وہ فردر کمزور کر رہی ہے، کیونکہ اس نظام کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر جس نے اس میں میجورٹی آف دا سیٹس جیتیں، اس کو ہم نظام سے باہر کریں. اگر اس پلیئر کو نظام سے باہر کر دیں گے تو کیا جو 20-25% کے سٹیک ہولڈر ہیں کیا وہ اتنی کریڈیبلٹی رکھتے ہیں؟ آپ لوگوں کی سیٹیں گئیں، آپ لوگوں کی وجہ سے، مطلب فارم 45-47 کی کنٹروورسی میں آپ لوگ پڑے رہے، اس ٹائم کچھ نہیں ہوا. اب 26ویں آئینی ترمیم آ گئی، 26ویں آئینی ترمیم سے ہوا یہ آپ لوگوں کے جو کیسز لگے تھے وہ بھی اب آگے نہیں بڑھے. اس تمام معاملے کے بعد 9 مئی کے بعد 27ویں آئینی ترمیم آ جاتی ہے.
تو پھر تو آپ بالکل ہی فارغ ہو جائیں گے نا. نہیں ہم نہیں فارغ ہوں گے, بات ہے ملک فارغ ہو رہا ہے, یہی چیز کو تو آپ ریڈ نہیں کر رہے. دیکھیں یہ عمران خان کی ذات کا نقصان نہیں ہے یا کوئی پی ٹی آئی کے سیاستدان کا, ہمارے جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں چلا گیا ہے, ہم جو ہے ابھی شرح سود جو ہے وہ کم ہو رہی ہے, وہ تو ساری اس کو ایکسپلین کریں. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کدھر کھڑی ہے؟ آپ کی بات کو سیکنڈ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی موجودگی بھی بڑی ضروری ہے. عمران خان صاحب کرٹک جو کہہ رہے ہیں وہ پازیٹیوٹی کی طرف بھی لے کے جا رہے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کو باہر لانے کے لیے پارٹی کیا کر رہی ہے, یہ بھی ایک سوال اپنی جگہ ہے. بشرا بی بی اور علیمہ خان کی لڑائی سے پارٹی کو کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ دیکھیں لڑائی کس جگہ پہ, وہ تو بیچاری بشرا بی بی تو کب سے جیل میں. بشرا بی بی چاہتی ہیں وشال ملک جو ہے سینیٹر بنے, علیمہ خان چاہتی ہیں کہ نہ بنے, سٹیٹمنٹس آتے ہیں پھر آپ انہیں پولیٹیکل کمیٹی سے نکال دیتے ہیں, لیگل کمیٹی سے. ابھی پچھلے دنوں وشال ملک کو سب عوام دیکھ رہی ہے. نہیں مشال یوسف زئی خان خود جانتے ہیں. دیکھیں خان نے اگر کنوے کیا اور علی امین نے اس چیز کا کہا ہے کہ میرے تک انفارمیشن آئی ہے, تو کیا وہ عمران خان کی انسٹرکشن کو علی امین امپلیمنٹ نہ کریں؟ دیکھیں علی امین نے وہی فالو کرنا ہے جو عمران خان نے کہنا ہے. دیکھیں فیملی کا اپنا رول ہے, فیملی مقدم ہے, مگر پولیٹیکل ڈیسیجن اس پارٹی میں عمران خان لیتے ہیں. گاڈ قاسم اور سلمان آ رہے ہیں پاکستان ٹو لیڈ دا کیمپین. اچھا دیکھیں ان کا آنا تو جس وقت ہوگا, مگر اس سے پہلے ان کی کامپیں کیوں ٹانگ گئی ہیں؟ دیکھیں باپ بیٹے کے لیے آ رہے ہیں. دیکھیں حسن حسین نہیں آئے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ بات ہے قاسم سلیمان جب بھی آئیں گے ان کی پریشانی اور بڑھ جائے گی. سر میٹنگز جو انہوں نے امریکہ میں کی ہیں, ایسی تو پہلے بہت ساری میٹنگز ہو چکی ہیں, ریچرڈ گرنیلز کے ٹویٹ آ چکے ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں آئی جس سے بڑا کوئی آپ یہ کہہ سکیں کہ یار اب ایک ٹنل نظر آ رہی ہے, وہاں سے کوئی ہمیں امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. ڈو یو ایگری؟ ٹھیک نہیں تو دیکھیں پھر حکومت پریشان کی ہو رہی ہے. دیکھیں میں انہیں اور پرسپیکٹیو سے دیکھتا ہوں. دیکھیں اپوزیشن کی, ہم بینگ اپوزیشن ہمارا کیا رول ہے؟ ہماری ایک اپنی جماعت ہے نا, ہم نے جماعت کے لیول پہ اسٹرگل کرنی ہے. وہ بیٹے ہیں خان کے, وہ اپنے باپ کے لیے اپنے پرسنل لیول پہ اسٹرگل کر رہے ہیں. دیکھیں ان کا اپنا ایک یو کے کی سوسائٹی میں اپنا مقام ہے. اگر وہ اپنے کانٹیکٹ استعمال کر کے, اور جس طرح عمران خان نے ان کو انسٹرکٹ کیا ہے کہ اقوام متحدہ تک جائیں, جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے ان کو اجاگر کریں, اگر وہ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہمیں یا کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کافی سوال کیے تحریک کے حوالے سے, بتانے کی کوشش کی آپ لوگوں کو کہ اصل میں پی ٹی آئی کا پلان کیا ہونے جا رہا ہے 5 اگست کو. پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک شامل کریں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے نیر حسین بخاری صاحب نے, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. نیر حسین بخاری صاحب, 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بہت باتیں ہو رہی ہیں, اور جو اس میں ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کو ہو سکتا ہے رول بیک کر دیا جائے, فاٹا کے انضمام کو ختم کر دیا جائے, اس کے ساتھ جو آئینی عدالت ہے اس کے قیام کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ صرف ریومرز ہیں یا پھر کچھ ایسا ہو بھی سکتا ہے؟ کیونکہ اس سے قبل بھی 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی, پہلے ریومرز آتے رہے, اس کے بعد پھر فوراً سے ترمیم آ گئی, تو ہم نے دیکھا پھر اس کے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کیا کچھ ہوا. آپ سمجھتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم آئے گی, اور آئے گی تو پھر کیا پیپلز پارٹی اسے سپورٹ کرے گی؟ 2 ہی طریقے ہوتے ہیں بل موو کرنے کے, یا تو ٹریجری بینچز گورنمنٹ موو کرتی ہے, یا پھر کوئی ممبر کر سکتا ہے لیکن اس کو اپنی پارلیمنٹ میں اپنی جماعت کی حیثیت پتہ ہونی چاہیے کہ آیا وہ اتنی اسٹرینتھ بنا لے گا پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز میں 2/3 کے وہ امینڈمنٹ لے آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آل ساری باتیں اسپیکولیٹو ہیں. جب یہ بات ٹریجری بینچز کو کرنا چاہیں گے, میری قیادت سے کریں گے, میری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بیٹھ کے ہم ایگزامن کریں گے. ہماری آلریڈی محترمہ شہید کے زمانے سے بھی ہماری پارلیمنٹری لیجسلیٹو کمیٹی ہوتی ہے جس کا میں بھی ممبر رہا ہوں اور جس کو ہم ایگزامن کرتے ہیں. لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں, اور پھر کسی شخصیت کے حوالے سے بھی بات کی تو ان سے آپ سوال ہی کر لیتے ہیں کیا سورس کیا آپ کے پاس. مسلم لیگ نون کے لوگوں کی جانب سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے. بیرسٹر عقیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے 27ویں ترمیم آئے, یہ ایک پروسیس ہے, ریفارمز کی ضرورت پڑتی ہے عدلیہ کو, اگر ریفارمز کے لیے کوئی آئینی ترمیم آتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں آئین اگر آپ نے دیکھا ہے تو آئین میں جو فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن نے انہوں نے یہ پروویژن کیوں رکھی کہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کیا جا سکتا ہے اور اختیار دیا پارلیمان کو,
اور قدغن یہ لگائی کہ 2/3 میجورٹی کے بغیر آئینی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی. اس میں وہ عقیل ملک جو بات کر رہے ہیں وہ تو ایک تھیوریٹیکل بات کر رہے ہیں نا. میرا آئین کہتا ہے، اور جب حالات ایسے ہوں، جب حکومت یہ سمجھے یا پارلیمان یہ سمجھے، حکومت بھی نہیں پارلیمان یہ سمجھے کہ کسی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے حالات اور واقعات کے مطابق، وہ تو آ سکتی ہے. لیکن ابھی جو آپ جو کویشچن کر رہے ہیں ہائپوتھیٹیکل کویشچن ہے، سبسٹنس آپ کے پاس ہے نہیں، اسپیکولیٹو باتیں ہیں، اور اسپیکولیٹو باتیں پہ آپ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ بتائیں آپ سپورٹ کریں گے کہ نہیں سپورٹ کریں گے، جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ پروپوزڈ امینڈمنٹ کیا ہے تو میں اس پہ کیا کمنٹ کروں. آپ بھی سرٹن نہیں ہے کہ پروپوزڈ امینڈمنٹ کیا ہے. You are آپ بھی سنی سنائی بات پہ absolutely right. یہ ابھی رائٹ ناؤ اس کے حوالے سے صرف باتیں ہو رہی ہیں، ڈسکشن ہو رہی ہے، لیکن اس سے قبل آپ بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں سر. ہم نے 26ویں امینڈمنٹ میں بھی دیکھا کہ بہت ساری باتیں پہلے آئیں میڈیا میں، اس کے بعد باقاعدہ 26ویں امینڈمنٹ کا جو ڈرافٹ آیا وہ بڑی بھیانک صورت میں تھا. خود بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اس کو ٹھیک کیا ہے، اور پھر مولانا صاحب اس چیز کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم جس طرح سے پہلے ہو رہی تھی اس سے بڑا نقصان ہونا تھا، ویسی ہم نے نہیں ہونے دی ہے. تو ظاہری بات ہے ایک چیز آتی ہے، اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے اور پھر الٹیمیٹلی وہ ہو بھی جاتی ہے. اس وجہ سے اس تناظر میں یہ کیا تھا کہ ظاہری بات ہے 27ویں ترمیم کے حوالے سے بہت ساری باتیں چل رہی ہیں، تو مائٹ بی پاسبل. لیٹ می ریسپونڈ ٹو دس ناؤ. جی لیٹ می ریسپونڈ ٹو دس. جب 26 امینڈمنٹ آئی تو 26 امینڈمنٹ کی جو پرپوزڈ امینڈمنٹ تھی کانسٹیٹیوشن میں وہ شیئر کیے گی قیادتوں کے ساتھ. اپروول سے پہلے پھر ڈسکشن بھی ہوئی اور کئی میٹنگز ہوئی. ابھی تک تو میرے نالج میں نہیں ہے ٹھیک کہ کوئی پرپوزڈ امینڈمنٹ ڈسکشن جس کی ہوئی ہو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ وہاں پہ. 27th امینڈمنٹ آ سکتی ہے، اس کے بعد بھی امینڈمنٹس آ سکتی ہیں جب بھی کوئی ضرورت پڑے. یہ پروویژن کیوں رکھی گئی ہے یہ امینڈمنٹ؟ اس لیے کہ جب حالات کا تقاضا ہو کہ اس کی امینڈمنٹس کی ہے تو وہ ہو سکتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ 18th امینڈمنٹ کیونکہ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو 1973 کا اس کی کافی ساری حیثیت بدل دی گئی تھی، اس کو واپس ہم پارلیمانی نظام کی طرف لے کے گئے، تو اس لیے لیٹ دی پرپوزڈ امینڈمنٹ کم. اس پہ آپ سوال کریں، آپ کا حق بنتا ہے، آپ عوام کو باخبر کریں. بالکل یہ میڈیا کا رائٹ بنتا ہے، اور آپ پولیٹیکل پارٹیز سے یا پولیٹیکل لیڈرشپ سے ضرور سوال کریں. ہمارے جب شیئر کریں گے، کیونکہ ابھی تک پیپلز پارٹی نے تو کوئی امینڈمنٹ پرپوز نہیں کی. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتحادی ہے، میری پارلیمنٹری پارٹی نے ابھی تو پرپوز نہیں کی. اگر پی ایم ایل این یا اور اتحادی پرپوز کرتے ہیں تو وہ میری قیادت سے شیئر کریں گے، تو میری قیادت پھر اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں اس کو ایگزامن کرے گی. پارلیمنٹری کمیٹی ہماری جو ہے لیجسلیشن وہ اس کو ایگزامن کرے گی. تو لیٹ سی ملک کی بہتری کے لیے اگر کوئی امینڈمنٹس آتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سر یہ ابھی 9 مئی میں سزاؤں کے فیصلے آئے ہیں، آپ نے بھی فیصلہ پڑھا ہوگا. جس طرح سے ڈاکٹر یاسمین راشد یا دیگر جو لوگ اس میں عمر سرفراز چیمہ ہیں ان کو قید ہوئی ہے، پھر نااہل بھی ظاہری بات ہے اگر اعجاز چودھری صاحب ہیں سینیٹ میں، یا پھر یہاں سے جو ایم این اے تھے احمد چٹا صاحب کی اگر بات کی جائے تو ان کو اگر نااہل کر دیا جاتا ہے سر، تو اس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی کیسز میں اس طرح سزائیں ہونی چاہیے اور اس کے بعد وہ ڈی سیٹ ہو جائیں؟ یہ ایک بینگ اے پولیٹیشین آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو؟ دیکھیں ایز اے پولیٹیشین یہ کسی کی پریویلیج نہیں ہے کہ وہ پولیٹیشین ہے. اگر وہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو استغاثہ اس کے خلاف اگر جرم ثابت کرتا ہے تو اس کو سزا نہ ہو. یہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے کہ پولیٹیشینز کو سزا نہیں ہونی چاہیے. انہیں کھلی چھٹی ہے کہ ملک میں جو جی چاہے وہ کریں، جس قسم کے اقدامات اٹھائیں اور ان کی گرفت نہ ہو سکے. تو پھر جب رول آف لا کی آپ بات کریں گے تو گرفت تو سب پہ ہوگی سر. لیکن جو آئین کی بالادستی کی بات کریں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے صرف. اب لیٹ می ایکسپلین اٹ. سو ابھی ان کے پاس فورم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی ججمنٹ کو، میں نے تو کبھی ڈیٹیل ججمنٹ نہیں پڑھی، اور پھر ایون آیا پروسیکیوشن کے جو گواہان ہیں وہ اپنا کیس جو ہے ثابت کر سکے نہیں کر سکے، یا اپر فورم پہ ضرور کریں، لیکن ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے خلاف ہیں.
سیاسی بنیادوں پہ مقدمے نہیں بننے چاہیے. لیکن 9 مئی کی جو مقدمات ہیں وہ حکومت کے خلاف نہیں تھے, وہ ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف تھے, اور پھر جو استغاثہ اسٹیبلش کر سکا تو کنوکشن ہو گئی ہے, اور جب کنوکشن ہو جائے تو قانون کہتا ہے کہ وہ ممبر آف پارلیمنٹ نہیں رہیں گے. ایک ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ, یوسف رضا گیلانی صاحب کو سزا دی گئی, اور نیکسٹ ڈے ہی واز ناٹ دی پرائم منسٹر. نہیں یہ تو 10 سال ہے نا, ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ. جی بالکل ایسے ہی ہے. 5 سیکنڈ سے کہ 1 منٹ کی بھی نہیں تھی. بالکل ایسے ہی ہے. اس کے بعد وہ ان کو سیٹ سے ہٹا دیا گیا. یہ بھی عدالتی تاریخ ہے ایک. بخاری صاحب اس کا بتائیے گا کہ 5 اگست کی جو تحریک پی ٹی آئی کہہ رہی ہے اس نے ایک بڑی زور و شور سے تحریک چلانی ہے, آپ سمجھتے ہیں حکومت کے لیے کسی خطرے کا باعث ہے؟ اور اس کے ساتھ لاہور میں جو جلسہ کرنے کی اجازت مانگی جا رہی ہے, اس سے قبل بھی مانگی گئی لیکن وہ اجازت نہیں دی گئی, تو یہ تو ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے, مطلب اگر جلسہ کرنا, اور حکومت یہ بھی نہیں دیتی تو پیپلز پارٹی کیا پی ٹی آئی کے ساتھ سٹینڈ کرتی ہے کہ ان کو یہ رائٹ ملنا چاہیے؟ دیکھیں جی, جو انڈر دی کانسٹیٹیوشن جو ان کے رائٹس ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ وینیو اور پبلک ایڈمنسٹریشن اور ایگزیکٹو اتھارٹی جو لا اینڈ آرڈر کو دیکھتی ہے وہ وینیو وہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے. ہم نے بھی کئی مرتبہ مینار پاکستان مانگا, جب سے اس کو گارڈن پارک بنا دیا گیا, وہ اب نارملی لاہور کے ایڈمنسٹریشن وہ پرمیشن نہیں دیتی. باقی آپ کہتے ہیں کامیابی اور ناکامی, اس کا انحصار عوام کی شمولیت پہ ہے, عوام کی پذیرائی پہ ہے. اگر ان کی تحریک کو عوام نے سپورٹ کیا, عوام نے ان کی تحریک کو پذیرائی دی, تو پھر تو وہ حکومت کے لیے خطرہ ہوگا. اور خطرہ یہ ہوگا, لیکن خطرہ تب ہوگا جب وہ اس پوزیشن میں آ جائیں کہ ملک کا نظام چل نہ سکے, اور ادارے چل نہ سکیں, پارلیمان چل نہ سکے. لیکن فی الحال تو اب تو 2/3 میجورٹی کے قریب ہے جو ٹریجری بینچز ہیں, سینٹ میں بھی اور ہاؤس میں بھی, تو ایز سچ گورنمنٹ جانے کا تو کوئی ہے نہیں. لیکن ود ان دی ٹائم فریم لیگل جو ان کے رائٹس ہیں اس کے مطابق وہ ایجیٹیشن کرتے ہیں تو کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. ایجیٹیشن کرنا ان کا رائٹ بنتا ہے, اور وہ ضرور کریں, وہ گورنمنٹ کی پالیسیز کو کنڈیم کریں, اس کے خلاف ایجیٹیشن کریں, اس کو کرٹیسائز کریں, یہ اپوزیشن کا رائٹ بنتا ہے, اور یہ رائٹ ان کو ایکسرسائز کرنا چاہیے بے شک اگر کرنا چاہتے ہیں تو. مرزا افریدی صاحب کہتے ہیں کہ سینٹ میں تحریک عدم اعتماد لائیں گے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے خلاف, اور اس کی جو وہ بیکنگ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انتخاب ہوا ہے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا, ایک پورے صوبے سے سینیٹرز موجود نہیں تھے تب یہ انتخاب کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے سر؟ دیکھیں جی, اس کو دیکھ لیں کہ عدم اعتماد کی پوزیشن میں ہے, وہ ان کی اسٹرینتھ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی لارجسٹ پارٹی ہے سینٹ میں, اور چیئرمین جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں. 26 ممبر ہیں ہمارے سینٹ میں, اور 22 ہیں ان کے پاس جو پی ٹی آئی کے 16 اور 6 آزاد آپ کہہ لیں. باقی 20 تو پاکستان مسلم لیگ کے پاس ہیں, ایسے ہی ہے. پھر ایم کیو ایم کے پاس ہیں, پھر پی ایم ایل کیو کے پاس ہیں جو گورنمنٹ کا حصہ ہے. تو ان کے پاس سمپل میجورٹی ہے. سمپل میجورٹی 96 کی آپ دیکھ لیں کتنی بنتی ہیں, وہ آلموسٹ 48-49 ممبرز ہیں ان کے پاس کہ عدم اعتماد لا سکے. تھینک یو ویری مچ نگیر حسین بخاری صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ ایک پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. انجینئر امیر مقام صاحب ہمیں جوائن کریں گے, آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. خیبر پختونخوا میں ہونے والی اے پی سی پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما امیر مقام صاحب نے. بہت شکریہ امیر مقام صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں, اپوزیشن اور حکومت دونوں مل بیٹھتے ہیں اور دونوں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں, تمام معاملہ بڑے اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے. یہ اے پی سی جو بلائی گئی ہے اب صوبے میں امن و امان کے لیے بلائی گئی, کیوں نہیں شرکت کی سر آپ لوگوں نے؟ نہیں, میں ذاتی رائے تو بھی اگر آپ مجھ سے پوچھے تو میرے ذاتی رائے بھی یہ تھی کہ شرکت کر لینی چاہیے اور اپنا پوائنٹ آف ویو دینی چاہیے اس میں.
اس میں کوئی برائی نہیں. جس طرح لاسٹ ٹائم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں پی ٹی آئی والے نہیں آئے تو ہم نے پھر تنقید کی یا دوسری چیزوں میں, تو ہمیں بھی اگر اس طرح بات ہے تو وہی جا کر سن لینا بھی چاہیے اور بات بھی کر لینی چاہیے. مگر ہمیں ایک جوائنٹ اپوزیشن ہے اور وہ سب کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آئے تمام پارٹیوں کی طرف سے, اور ان کی رائے تھی کہ ہمیں شرکت نہیں کر لینے چاہیے. تو پھر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم نے بھی شرکت نہیں کی. بہرحال اس کا یعنی اصولی طور پہ آپ لوگ چاہتے تھے اس میٹنگ میں جانا؟ میں کہتا ہوں میں ذاتی طور پر میری رائے یہ تھی, اور میں نے کہا بھی تھا کہ وہ جا کر اپنا پوائنٹ آف ویو دینے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور کوئی ہمیں بات کر لینی چاہیے سیکیورٹی کی. وہ تو انفارچونیٹ ہے کہ وہی جو اسٹیٹمنٹ چیف منسٹر صاحب کی آئی جو اس کو لیڈ کر رہا تھا اس کی بھی عجیب اسٹیٹمنٹس آئے, تو جو انہیں الزامات لگائے اور جو چیزیں سامنے رکھی تو اس نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا. بہرحال وہ اپنی جگہ, مگر ہمیں اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہمارے علم میں جو ہمارے ایکسپیرینس ہے, اگر ہم بات کرتے خواہ اے پی سی وہ بلائے, حکومت بلائے, خواہ کوئی اور پارٹی بلائے, تو ہم سب کو اگر اس طرح بات ہو تو اس پہ بات کر لینی چاہیے. اور مگر ہماری ایک جوائنٹ اپوزیشن ہے, میں نے آپ کو کہہ دیا. بالکل درست فرما رہے ہیں آپ. اصل میں میسج بھی اس سے یہ جاتا ہے کہ سینٹ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو تو یہ پارٹیاں مل کے بیٹھ جاتی ہیں, لیکن عوام کا مسئلہ ہو تو نہیں بیٹھتے. تو ان کے سب کا موقف ایک ہی سامنے آیا, تو پھر ہم نے کہا چلو پھر آپ کو جب آپ لیڈ کر رہے تو اپنے دوسرے اتحادیوں کو بھی ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے. بہرحال ہم نے وہی جو وہی تجویز دی کہ آپ لے کے اسمبلی میں ڈیبیٹ کرے, کے پی اسمبلی میں ڈیبیٹ کرے لا اینڈ آرڈر پر, اور وہی دوسری طرح جو فورمز ہے اسی میں بات کرے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنا انپٹ دیتے رہیں گے, وہ اے پی سی میں ہو, اے پی سی کے باہر ہو. لا اینڈ آرڈر کے معاملے میں ہمارا کوئی دوسرا رائے ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے امن اور پیس آنا چاہیے اور اس کے لیے اپنا انپٹ دینا چاہیے. امیر مقام صاحب, علی امین صاحب کہتے ہیں کہ صوبے میں کوئی آپریشن, کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہونا چاہیے اور ہم اس کے بالکل مخالف ہیں اور نہ ہم یہ کرنے دیں گے. آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ مطلب ہے یہ سارے باتیں جو آدمی بیٹھ جاتا ہے, علی امین ایک مین سٹیک ہولڈر ہے اور صوبائی حکومت کو لیڈ کر رہے ہیں, تو ان کو وہی بیٹھ کر دلائل سے کسی کو مطمئن کر لینا چاہیے کہ پھر کوئی وے آؤٹ بتانا چاہیے. اس طرح آپریشن جو اس کے ذہن میں ہے وہ تو ہم سارے اس کے خلاف ہے. اس طرح آپریشن تو ہے ہی نہیں کہ آپ اپنا پورا ضلع خالی کرے, اپنا علاقہ خالی کرے, مہاجر آئی ڈی پیز بن جائے جو ہم پہلے بن گئے, سوات کے لوگ بھی اور یا مرج اضلاع کے لوگ بھی. اس طرح بات تو ہے نہیں. وہ تو کیٹیگری کے لیے کہہ دیا, وہ تو ویسے ہوتا رہا ہے. وہ کہے نہ کہ ٹارگیٹڈ آپریشن کہ آپ کو کسی جگہ اطلاع مل جاتا ہے کہ آپ دہشت گرد ہے اور اس طرح ہے, تو ٹارگیٹڈ آپریشن کے علاوہ تو کوئی پھر حل سلوشن ہے نہیں. اور اس میں سب کو اپنا انپٹ اور سپورٹ دینا چاہیے. وہ تو پہلے سے ہوتا رہا ہے. جس کی طرف علی امین یا دوسرے بات کرتے اس کو تو سارے ہم کہتے ہیں نا. اسی طرح حکومت نے بھی اس کی بار بار تردید کی ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اور ان ایجنسیوں نے بھی, کہ سچ اس طرح کوئی بات ہے نہیں کہ ہم اس طرح آپریشن کرنا چاہتے کہ پورا علاقہ, فار ایگزامپل پہلے سوات میں آپریشن ہوا تو پورے سوات کو خالی کر دیا گیا, لوگوں نے سارے گھر بار چھوڑ کر باہر نکل گئے, یا ڈاؤن ڈسٹرکٹ میں آئی ڈی پیز بنے یا دوسری. تو سچ اسی ٹائپ کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. اور جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہے اس میں لوگوں کو بھی سپورٹ دینا چاہیے, حکومت اور عوام سر ایون ٹارگیٹڈ آپریشن کے حوالے حوالے سے اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایف سی کو فیڈرل کے انڈر دے دیا, ہم ایف سی کو گھسنے نہیں دیں گے, ایف سی کو کرنے نہیں دیں گے, تو ایسے میں کیا ہوگا پھر؟ یہ باتیں تو سارے نان سیریس, یہ ہماری بدقسمتی ہے, یہ ہمارے بہت افسوس کی بات ہے کہ اس طرح ذمہ دار عہدے پر بیٹھ کر غیر جانبدارانہ اور غیر ذمہ دارانہ باتیں کرنا مناسب نہیں لگتا ہے. وہ صوبے کی عوام کی توہین کی بھی میں توہین سمجھتا ہوں, اور سب کی اس طرح بات ہے بچکانا کہ آپ حکومت کے اندر اس کے سسٹم اور اس کا حصہ ہے, تو کس طرح آپ کوئی سلوشن بتائیں, آپ کوئی حل بتائیں. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے, آپ کہتے ہیں کہ وہی لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے بہترین ہے, بیسٹ ہے, اور پولیس چلا رہا ہے اور ان کا ہر جگہ کنٹرول ہے. کیا یہ نہیں ہے کہ لوگ صدر ڈسٹرکٹ میں شام کے بعد باہر نکل ہی نہیں سکتے, مرج اضلاع میں نکل ہی نہیں سکتے, جو بھی چیزیں سب کے سامنے لوگ بتے دے رہے ہیں, اور اس طرح
سارا نظام چل رہا ہے. تو اس کی ایک وے آؤٹ اگر اس طرح ایفیشنسی ہو صلاحیت ہو تو بہت اچھی بات ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ وہی لوکلی ایڈمنسٹریشن کو اور پولیس کو اتنے مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ خود اپنا ریٹ قائم کرے, اسٹیبلش کرے. تو بیر علی امین صاحب کی پریارٹیز یہ ہونی چاہیے کہ اپنے پولیس فورس کو, سی ٹی ڈی کو اتنی مضبوط کرا دے, ان کی اتنی مراعات دے دے, اتنے فیسلٹیز دے دے, اتنے لوگ ڈالے. تو وہی تو آپ سب کے سامنے ہے کہ کیا سچویشن ہے اور کیا صورتحال. تو اگر یہ بات بھی نہیں ہے تو اس طرح ہر چیز کو سیاست کا نظر نہیں کر لینا چاہیے. میرا ذاتی میں ایک فیلڈ کا بندہ ہوں ہمیشہ, اور یہ دہشت گردی اور یہ سارے چیزیں پریکٹیکلی دیکھیے, برداشت کیے, کئی حملے, سب کچھ میرے سامنے اتنی شہادتیں میرے لوگوں کو ہوئی ہے, میں نے ان کے لاشیں اٹھائے, جنازے اٹھائے. تو ہم سارے کو غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کر لینی چاہیے. ہمیں وے آؤٹ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اس میں کامیاب ہیں, ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود کرا سکتے ہیں, ہمارے ساتھ یہ میکینزم ہے, پھر تو بہت اچھی بات ہے. اگر وہ ہے ہی نہیں تو یہ تو ویسے اس قوم کی دشمنی اور عوام کی دشمنی والی بات. یہ جو آپ مل بیٹھ کے بات کرنے کی بات کر رہے ہیں, علی امین صاحب چاہتے تھے وہ افغانستان جا کر بات کریں, لیکن وفاق کے چاہتا ہے کہ نہیں وہ جا کر بات کرے گا, ایک صوبے کی نمائندگی نہیں ہونی چاہیے. وہ کہتے پھر آپ محسن نقوی اور اسحاق ڈار صاحب کو لے جاتے ہیں, ہمارا کوئی نمائندہ ہی نہیں ہوتا خیبر پختونخوا, اور ڈسکس سارا خیبر پختونخوا ہو رہا ہوتا ہے. ان دونوں کو کس جو یہ لوگ جاتے ہیں ان میں کیوں نہیں شامل کیا جاتا کے پی کا کوئی نمائندہ؟ سر یہ جانا چاہتے, مطلب ایک تو یہ ہے کہ ایک دوسرے ملک کے ساتھ بات کرنا, نیگوشیشن کرنا, بارڈرز کی بات کرنا, دوسرے ملک کو فارن پالیسی کی بات کرنا کیا ہے. تو یہ تو ظاہر بات ہے, وہ تو اسی کی ڈومین میں آتے فیڈرل گورنمنٹ کی. اس طرح اگر آپ کہیں پھر تو ہر ایک صوبہ, فار ایگزامپل انڈیا کے ساتھ بارڈر پر کشمیر ہے اور یہ پنجاب ہے, تو یہ لوگ کہیں گے کہ پھر ہم بات کر دیں تو ہم کریں گے, آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. یا دوسرے وہی ایران کے ساتھ ہماری بارڈر ہے کوئٹہ کی طرف اور بلوچستان کی طرف, پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے. وہ تو ایک اور بات ہے, مگر اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی اخلاص ہو, لائلٹی ہو, تو وہی بھی صوبہ بھی ہمارا حصہ ہے مرکز کا, اور یہ مرکز بھی ان کا ہے اور صوبہ بھی ہمارا ہے. اگر اس طرح بات آتی ہے اور اس میں اس طرح کوئی پازیٹیو ان پٹ دینا ہو تو اچھی بات ہے. اگر کوئی بھی دینا چاہے تو موسٹ ویلکم. ٹھیک, احتجاج ہونے جا رہا ہے, خیبر پختونخوا میں بھی بات کی جا رہی ہے 5 اگست کے حوالے سے کہ ہر جگہ ہر علاقے میں احتجاج ہوگا. ڈو یو تھنک کہ تحریک انصاف کا احتجاج حکومت کے لیے کوئی مسائل کریٹ کر سکے گا؟ نہیں, کچھ نہیں, یہ کچھ نہیں, ٹوٹلی میں ریجیکٹ کرتا ہوں. نہ کوئی مسائل کریٹ کر سکتے, نہ کوئی احتجاج ہو. یہ بھی آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی لوگ انہیں احتجاج دیکھے اور اپنے لیڈرشپ کی لائلٹی بھی دیکھی اور اس احتجاجوں کی جو آؤٹ کم ہے وہ بھی دیکھا ہے. تو ان سارے چیزوں کو مد نظر رکھ کر ابھی عوام بھی بہت ہوشیار ہے. ابھی تک کافی 12-13 سال ہمارے کے پی کے عوام کو بیوقوف بنا دیا گیا. تو ابھی میں وثوق سے کہتا ہوں کہ اس طرح کوئی بات نہیں ہوگی, نہ کوئی نکلنے کے لیے تیار ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے گولز کیا ہے, ہمارے ایمز کیا ہے, اسے حاصل کیا ہوگا, ہمیں کیا ملے گا, ملک کو کیا ملے گا. تو اس طرح ایشو وہ سمجھتے ہیں کہ جو پہلی دفعہ کئی دفعہ 2-3 دفعہ ہو گیا, اسلام آباد بھی آ گیا, آخری کال بھی ہو گئی, سب کچھ نے دیکھ لیا, کتنی لیڈرشپ نے ساتھ دیا ان عوام کا اور ورکروں کا. تو ابھی سارے فیل کر رہے اور محسوس کر رہے. اور عید والی علی امین بہت تیز بن رہا ہے, اچھی بات کی تھی, اس نے کہا کہ 90 دن کے بعد دیکھیں گے. مگر بار وہ 90 دن اس لیے کہہ دیا کہ کام ہو رہے ہی نہیں ہے, لوگوں کو نکلنا نہیں ہے. مگر ابھی کوئی جذباتی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم 5 اگست کو نکلیں گے. تو یہ ہم دیکھیں گے کہ 5 اگست کو کتنے لوگوں کو نکالا جائے گا اور کتنے نکلیں گے. حکومت کو تھریٹ تو بہت بڑی بات ہے, مگر ویسے میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے سینکڑوں لوگوں کا نکلنا بھی مشکل ہوگا. کیا علی امین صاحب دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں؟ وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کی جانب سے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے. نہیں, مطلب ہے کہ وہ ہونے نہیں چاہیے. میرے ساتھ ذاتی طور پر اس کی کوئی ثبوت اور پروف نہیں ہے کہ میں وہی بات کروں, مگر ہمیں اس میں ایک دو ٹوک سٹانس سب کو رکھنا چاہیے. یہ بات نہیں رکھنی چاہیے کہ بس مطلب ہے کہ کوئی ڈری ڈوری بات کرے اور آپ کی لیڈرشپ اس طرح کمزور بات کرتے تو اسے نیچے عوام میں بھی
اور خوف بڑھ جاتا ہے. اور ایسے اس ہی میں تو عوام کو ایک حوصلہ دینا چاہیے, بورڈ بات کر لینا چاہیے, دلیری سے کر لینا چاہیے. اس میں اس طرح بلیم گیم اور اس سے دور رہنا چاہیے, اور اس کو سب کو یہ اون کر لینا چاہیے ایشو. اگر ہم سیاست کرتے ہیں جو بھی ہے دوسرے ایشوز تو اس میں امیر مکان صاحب آخری سوال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم آن بورڈ ہے, یہ کبھی بھی آ سکتی ہے اور اس میں بہت سارے ایشوز کوئی کو بات ایڈریس کیا نہیں, جائیں؟ ترمیمیں تو ہر وقت آتے رہتے ہیں, اس لیے پہلے ترمیم سے لے کر 26ویں ترمیم تک پہنچ گئے, مگر اس طرح سچ ابھی کوئی چیز انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے جو باہر عوام میں ریومرز پھیلایا جا رہا ہے. تو سچ اس طرح کوئی 27ویں ترمیم کے لیے کوئی بات زیر غور بھی نہیں ہے, اس طرح سچ کوئی بات ہے بھی نہیں. بہت بہت شکریہ انجینئر امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ موجود کا اظہار کر رہے تھے. ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, فی الحال کے لیے اتنے. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.